ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ بھی کتنے خوبصورت دن تھے جب ہم اپنے والدین کے ساتھ غازی آباد کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارا گھر ہمارے والدین کے پیار سے بھرا ہوا تھا، ایک خوبصورت آشیانہ تھا، زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ اچانک وقت نے کروٹ لی۔ ایک روز موت کا فرشتہ آیا اور ابو کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم سب آہو بکاہی کرتے رہ گئے۔ ابو کی موت نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ وقت نے گزرنا ہوتا ہے، وہ گزر جاتا ہے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ 2 بھائی میڈیکل کی تعلیم مکمل کر کے ڈاکٹر بن گئے اور چھوٹا بھائی پڑھ رہا تھا۔ بڑے بھائی کی تنخواہ سے گھر کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ انہی دنوں بڑی آپا کا رشتہ خوشحال گھرانے سے آ گیا۔ یہ ہمارے دور کے رشتہ دار تھے، ہمارے حالات اور امی کی شرافت سے واقف تھے۔ انہوں نے جہیز کا مطالبہ نہ کیا۔ سادگی سے آپی کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ملتان چلی آئیں۔ چھوٹے بھائی نے بھی تعلیم مکمل کر لی۔ اسے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ میری خواہش آگے پڑھنے کی تھی، اس لیے مجھے کالج میں داخل کر دیا گیا۔ بڑی آپی کو اسکول تک ہی تعلیم نصیب ہوئی، لیکن میں خوش نصیب نکلی۔ میرا یہ خواب تعبیر پانے لگا۔ کالج میں میرا دوسرا سال تھا۔ میری کلاس فیلوز نے اپنے گھر سالگرہ پر مدعو کیا۔ امی کو بتایا کہ انہوں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم بہن کو اس کی سہیلی کے گھر چھوڑاؤ۔ پہلے بھائی کے ساتھ بازار گئی، اپنی دوست کائنات کے لیے اچھا سا تحفہ لیا۔ بھائی نے مجھے اس کے گھر چھوڑ دیا، جو ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ شام کو بھائی مجھے لے آئے۔ دوسرے دن جب میں کالج گئی تو کائنات نے بتایا کہ میرا بھائی تم پر مر مٹا ہے۔ کہتا ہے کہ شادی کروں گا تو تمہاری دوست عذرا سے، ورنہ عمر بھر شادی نہیں کروں گا۔ میں نے بھی اپنے خیالوں میں اس کا تصور سجا لیا۔ بہانے بہانے کالج سے کائنات کے گھر چلی جاتی اور اس کے بھائی حیدر سے پیار محبت کے وعدے کرتی۔ ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لیں۔ جانتی نہیں تھی کہ جس کام کو میں اتنا آسان سمجھ رہی تھی وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے اور حیدر کے سوچنے سے بھلا کیا ہونا تھا۔ ایک دن آپی کا امی کو فون آیا کہ کسی جاننے والے نے ایک اچھا رشتہ بتایا ہے، وہ لوگ لاہور میں رہتے ہیں، آپ ایک دفعہ جا کر دیکھ لیں، پھر بات آگے بڑھائیں۔ آپی نے امی کو پتہ لکھوایا، فون نمبر بھی۔ امی اور بھائی دوسرے دن لڑکے والوں کے گھر لاہور چلے گئے۔ وہ لوگ کافی امیر تھے، لڑکا خوش شکل پڑھا لکھا تھا، لہٰذا امی نے میرا رشتہ علی سے طے کر دیا۔ مجھے پتہ چلا تو دل دھک سے رہ گیا، سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ امی کو بول دیا کہ وہاں شادی نہیں کروں گی جہاں آپ ہاں کر آئی ہو۔ میں اپنے جیون ساتھی کا فیصلہ خود کروں گی، زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ نے نہیں۔ میں نے امی کو کائنات کے بھائی کے بارے میں بتا دیا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی۔ امی نے دانتوں تلے انگلی دبا لی کہ ہم نے تمہیں اس لیے پڑھایا لکھایا یا کالج جانے کا خواب پورا کیا، تجھے سہیلیوں کے گھر آنے جانے کی آزادی دی کہ اپنی سی کر دکھائے۔ جب تیرے بھائیوں کو تیرے عشق کی کہانی کا پتہ چلے گا تو وہ تجھے زندہ چھوڑیں گے؟ تجھ میں اتنی عقل ہے کہ اپنے لیے خود جیون ساتھی منتخب کرے؟ ارے نادان، جو رشتہ ہم نے تیرے لیے ڈھونڈا ہے وہ قسمت والی اور نصیب والیوں کو ملتا ہے۔ امی کے لاکھ سمجھانے پر میں نہ سمجھی، چوری چھپے کالج کے بہانے کائنات کے گھر گئی، اس کے بھائی سے ملی، اسے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ میں نے اصرار کیا کہ اپنی والدہ کو ہمارے گھر بھیجو تاکہ میں اس رشتے پر اڑ جاؤں۔ اس نے کہا میں ابھی ایسا نہیں کر سکتا، تمہیں کچھ عرصہ صبر کرنا پڑے گا۔ صبر تو میں عمر بھر کر لیتی مگر میرے بس میں نہیں تھا۔ امی اور بھائی 1 ماہ میں میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ لڑکے والوں کا تقاضا تھا کہ جلدی شادی کرنی ہے۔ میں نے لاکھ کوشش کی پر گھر والے نہ مانے۔ مقررہ دن پر مجھے دلہن بنا دیا گیا۔ میں بہا کر علی کے گھر لاہور چلی آئی۔ دلہن بن کر ہر لڑکی نئی زندگی کے خواب دامن میں بھرے پیا کے آنگن میں اترتی ہے، مگر میرے خوابوں میں حیدر تھا اور میں کسی اور کی ملکیت تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ علی نے مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مجھے خوبصورت مقامات پر
ہنی مون کے لیے لے گئے، خوب پیسہ خرچ کیا۔ علی کے گھر والوں نے بھی بہت پیار دیا، سب نے خوش رہنے کے جتن کیے، پر میرے دل میں کوئی جگہ نہیں بنا سکا۔ میں نے کسی کے ساتھ ہنس کر بات نہیں کی، سب لوگ میرے لبوں پر ہنسی دیکھنے کو ترس گئے۔ آخر کار علی نے مجھ پر توجہ دینا چھوڑ دی، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے کر اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو۔ میں نے حیدر سے رابطہ کیا، ساری صورتحال اس کو بتائی۔ اس نے کہا تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو، میں تم سے شادی کر لوں گا۔ ایک دن میں اپنے شوہر سے لڑائی کر کے حیدر کے گھر آ گئی۔ حیدر نے مجھے اپنے گھر دیکھا تو پریشان ہوا اور کہنے لگا، اس سے پہلے کہ امی ابو کو شک ہو جائے تم میری وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہو، یہاں سے چلی جاؤ، حالات ٹھیک ہوں گے تو میں تمہیں اپنا لوں گا۔ اس کے سمجھانے پر میں کائنات سے ملنے کا بہانہ کر کے کچھ دیر وہاں رکی، امی کے گھر آ گئی، انہیں بتایا کہ سسرال والے مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، میں وہاں نہیں رہ سکتی۔ امی نے میرے جھوٹے بیانات پر یقین کر لیا، بھائیوں کو بھی سمجھایا۔ اچانک والدہ کو فالج ہو گیا، ان کی دیکھ بھال اور خدمت کے بہانے یہاں ٹھہری رہی۔ بالآخر والدہ وفات پا گئی۔ ان کے انتقال کے بعد بھائی اور بھابھی نے آنکھیں پھیر لیں، اٹھتے بیٹھتے تانے دیتے کہ شوہر کا گھر چھوڑ کر کب تک یہاں پڑی رہو گی، تم نے تو مستقل ڈیرے ڈال لیے ہیں، عزت اسی میں ہے کہ اپنے گھر جاؤ۔ اس دوران ساس نے ایک دو بار فون کر کے سمجھایا، بیٹی ابھی کچھ نہیں گیا، اپنے گھر واپس آ جاؤ، مگر میں نے ہر بار انکار کیا۔ میں حیدر کے بااختیار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے طلاق چاہیے۔ بیٹی سوچ لو، ابھی وقت ہے، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، شوہر کے گھر کے سوا تمہیں کسی اور جگہ امان نہیں ملے گی۔ ایک دن بھائی گھر پر نہیں تھا، بھابھی نے بہت بے عزتی کی اور گھر سے نکل جانے کو کہا، عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤ ورنہ دھکے دے کر نکال دوں گی، رہنا ہے تو اپنی بہن کے گھر جاؤ۔ صبح میں نے بیگ اٹھایا اور ملتان بہن کے گھر آ گئی۔ حیدر نے 1 سال گزارنے کا کہا تھا، 1 سال کہیں تو گزارنا تھا، ماں کے بعد بہن کا گھر ہی اچھا لگتا ہے۔ سوچا دکھ کی اس گھڑی میں بہن ضرور سہارا دے گی، دل میں امید کا دیا جلا کر بہن کے گھر آ گئی۔ بہن جانتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے ناراض ہو کر میکے آئی تھی، دل جوئی کی بجائے اس نے تانے دینا شروع کر دیے، کھانے کا بھی نہ پوچھا، کہنے لگی کب تک میں تمہیں اپنے گھر بٹھاؤں گی۔ آپی کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ میں ان کے ہاں ڈیرے نہ ڈالوں بلکہ ڈیرا ڈالنے سے پہلے ہی کہیں اور چلی جاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپی، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو میں ابھی آپ کے گھر سے چلی جاتی ہوں۔ میں نے بیگ اٹھایا اور لاہور والی بس پر سوار ہو کر واپس آ گئی۔ لاہور میں میری ایک دوست تھی، سوچا کچھ دن ان کے گھر ٹھہر جاؤں۔ یہ سوچ کر اپنی دوست کے گھر آ گئی۔ شام ہونے والی تھی، جب اس کے گھر پہنچی مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ رات کھانا کھانے کے بعد جب میں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو کہنے لگی، آپ یہاں سے چلی جائیں، اگر میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ آپ گھر سے بھاگ کر آئی ہیں تو بہت برا ہوگا۔ اپنی دوست کے رویے سے بھی مایوسی ہوئی، رات بھر روتے ہوئے گزر گئی۔ صبح اٹھتے ہی علی کو فون کیا، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں واپس اپنے گھر آنا چاہتی ہوں۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے اپنی دوست کے گھر کا ایڈریس بتا دیا، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس پہنچ گیا، آتے ہی بولا، عذرا تمہارے بغیر میرا گھر سونا ہو گیا تھا، جب سے تم روٹ کر گئی ہو ہم سب گھر والوں کو تمہارے بنا ایک پل بھی چین نہیں آیا، میرے ساتھ تمہارا گھر تمہارا منتظر ہے۔ اپنے گھر قدم رکھتے ہی دل کو اتنا سکون ملا کہ لگتا تھا جیسے میں ایک بار پھر جنت میں آ گئی ہوں۔ فوراً ساس نندیں آئیں، مجھے پیار کیا، گھر کا ہر فرد یوں خوشی کا اظہار کر رہا تھا جیسے ان کے خاندان کا کوئی گمشدہ فرد اچانک مل گیا ہو۔ آج احساس ہوا کہ اپنا گھر کیا ہوتا ہے، شوہر کا تحفظ، اس کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ شوہر جو سماج اور رشتہ داروں میں عورت کو عزت بھرا مقام دیتا ہے وہ کتنا انمول ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ میں معافی کے قابل نہیں تھی، مگر کمال برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے مجھے اپنا لیا، اس مقام سے آگے کا سفر شروع کیا جہاں میں نے اسے چھوڑ کر ایک بے وفا دھوکے باز کے پیچھے بھاگ آئی تھی۔ ایک دن کائنات نے بتایا کہ حیدر نے اپنی پسند اور مرضی سے شادی کر لی ہے،
وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا اور میں اس کے جھوٹے وعدوں پر برباد ہوئی جا رہی تھی۔ شکر ہے کہ برے وقت کی ٹھوکر لگنے سے پہلے بروقت مجھے عقل آ گئی، میں مزید برباد ہونے سے بچ گئی، ورنہ میرا مقام دنیا کی ٹھوکروں میں ہی ہوتا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔